अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू AKD वीकली राउंड अप। आज हम आपसे बात करेंगे इस वीक के न्यूज़, इवेंट्स एंड ट्रिगर्स के बारे में। आज हमारे साथ है मिस्टर शोएब। उनसे हम पूछते हैं कि इस वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। जी शोएब साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। डिफ़िकल्ट टाइम्स थोड़े, बट डेफिनेटली पाकिस्तान is going through a difficult phase, but alhamdulillah Pakistan has responded well to the hostilities, and so far the situation is under control, and as we discussed last week and before that کہ ایک فل فلیج وار جو ہے فی الحال پاسبل نظر نہیں آ رہی تھی، اور ایگزیکٹلی دیٹ ہیز ہیپنڈ، بٹ یو نیور نو کس وقت چیزیں ٹرن ہو جائیں، بٹ جو فیکٹرز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ابھی بھی دونوں سائڈ سے یہی کوشش ہوگی کہ وار جو ہے وہ ریسٹرکٹیڈ ہی رہے۔ تو اگر ہم بات کریں کہ مارکیٹ پہ امپیکٹ آیا ہے تو بالکل آیا ہے اس کا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا کون سا گروپس تھا جن کی سیلنگ کی وجہ سے مارکیٹ میں پریشر آیا۔ تو یہ ہم نے دیکھا کہ مینلی میوچل فنڈز جو ہے ان کے پاس ریڈیمشنز تھیں، جو مارکیٹ کے دوسرے پلیئرز تھے انہوں نے مال نہیں بیچا شروع میں۔ تو دو کیٹیگریز تھیں جہاں سے سیلنگ آئی ہے۔ نمبر 1 میوچل فنڈز کی طرف سے، میوچل فنڈز کی ریڈیمشنز تھی، کیونکہ وہاں پہ جو انویسٹرز تھے انہوں نے پینک کیا ہوگا اور انہوں نے کہا ہوگا کہ جی ہم ریڈیمشن کر کے پیسے نکال لیں۔ سیکنڈ از کہ ایز اے ریزلٹ آف دیٹ جب وہ سیلنگ ہوئی تو پھر لیوریج جو پوزیشنز تھیں جو کہ فارورڈز میں اور MPS میں ہوتی ہے، تو وہ ان پوزیشنز کا بھی ایک پریشر ہوتا ہے، کیونکہ بروکریج ہاؤسز جو ہے ان کی مارجن مینٹیننس کرتے ہیں، تو وہ جب مارجن آؤٹ ہونے لگتے ہیں تو پھر بروکریج ہاؤسز جو ہے وہ ڈیفالٹس کو ایوائڈ کرنے کے لیے انہیں کہتے ہیں کہ یا تو آپ مارجن ٹاپ اپ کر دیں یا مال بیچ دیں۔ تو وہ سیلنگ بھی تھی۔ تو اگر آپ کل کی پوزیشن دیکھیں گے تو تقریباً 1.5 ارب روپے کے قریب کی انڈیویجولز کی نیٹ سیلنگ تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بھی سیلنگ جو ہے وہ لیوریج پوزیشنز تھیں جو کہ جو ہے لیکویڈیٹ ہوئی ہے۔ تو یہ فیکٹرز ہیں رکھا ہے۔ حالانکہ انٹرسٹ ریٹ کٹ ہوا 1% واز آن دا ہائر سائڈ، جنرلی مارکیٹ واز ٹاکنگ آف 0 to 0.5%، though there were some people who were saying کہ 1% ہوگا، اور وہ ہوا، so that was positive۔ لیکن کیونکہ وار کی سچویشن تھی تو اس کی وجہ سے مارکیٹ نے نیگیٹو پرفارم کیا۔ اوکے، تو اس وار والی سچویشن میں آپ کو مارکیٹ کیا لگتا ہے؟ ویری گڈ کوشچن۔ دیکھیں جنرلی ایک کوٹ ہوتا ہے، بائی وین دیر از بلڈ آن دی اسٹریٹس، تو میں یہی کہوں گا کہ آپ مال خریدیں۔ آف کورس اس کے اندر اسٹیگرڈ بائنگ رکھے۔ اسٹاک مارکیٹ ہے ہی ایسی جگہ جہاں پہ آپ کو ایک ہی دن میں مارکیٹ جو ہے پلس مائنس پرسنٹیج ریٹرنز جو ہے کافی زیادہ ہوتے ہیں، تو آپ یہ ہے کہ اس کو آپ اسٹیگرڈ بائنگ رکھیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ کنٹینیوس بائنگ کریں۔ سیکنڈ آتا ہے کہ سپورٹ کہاں سے آئے گی، تو میرا یہ خیال ہے کہ میوچل فنڈز تو ٹھیک ہے ابھی نیٹ سیلرز ہیں، لیکن بینکس، انشورنس کمپنیز ان مائی ویو آر اسٹل انڈر انویسٹڈ and they should take it as an opportunity and I think they will۔ تو جیسے ہی تھوڑی سی سچویشن ذرا سی کام ہوگی تو I think buying آ جائے گی ان کی طرف سے۔ already we have seen، اگر آپ کل کا ہی آپ پوزیشن دیکھیں ڈیٹا کی، تو آپ دیکھیں گے کہ جو میجورٹی سیلنگ تھی میوچل فنڈز کی، وہ آدھی سے زیادہ جو ہے وہ بینکس نے ایبزارب کی ہے، تو بینکس نے مال خریدا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ نیکسٹ ویک بھی بینکس اور انشورنس کمپنیز یہ پرچیزنگ کریں گے اور انڈیویجولز بھی پرچیزنگ کریں گے۔ جو لیوریج والے ہیں، جو بدلے پہ مال خریدتے ہیں، ان کو ذرا پریشر رہے گا، بٹ جو ہولڈ آن کر لے گا، جو مارجنز کی پیمنٹ کرے گا، تو آئی تھنک وہاں پہ وہ ان کو جو ہے پازیٹیو گینز مل سکتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو سارے سیکٹرز ہی نیچے آئے ہیں، اسپیشلی آپ دیکھیں فرٹیلائزر سیکٹر جو کہ کافی انڈر پرفارم کر رہا تھا، پہلے سے ہی اس پہ پریشر تھا،
تو نیچے کے لیول پہ اینگرو فرٹیلائزر میں, ایف ایف سی میں, فاطمہ میں انٹرسٹ آ گیا ہے اور یہ پرچیزنگ ہوئی ہے ان سیکٹرز میں. لائک وائز آئل میں ہوئی ہے, لائک وائز سیمنٹس میں, بینکس میں. سو آپ کوئی بھی سیکٹر اچھا چوز کر کے جو ان میں سے یا ان میں سے سلیکٹڈ اسٹاکس لے لے. اسپیشلی دیکھیں آپ پی پی ایل ہے, او جی ڈی سی ہے, پی ایس او ہے, سوئی نارتھ ہے, سوئی ساؤتھ ہے, سیمنٹس میں فوجی سیمنٹ, میپل لیف سیمنٹ, ڈی جی خان سیمنٹ اور اینگرو فرٹیلائزر, فوجی فرٹیلائزر. اینگرو ہولڈنگس از ون گڈ اسٹاک جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ فنڈامنٹلی دا اسٹاک ول ڈو ویری ویل. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ہوگا کہ وار لائک سچویشن میں ہمیشہ آپ کو ولیٹیلیٹی بہت ملے گی, اور لیکن یہ ہے کہ آپ اپنی بائنگ جو ہے اس کو اسٹیگرڈ بیسس پہ رکھیں اور اچھے اسٹاکس جمع کرتے رہیں. تو انشاءاللہ پیپل شوڈ میک منی. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں کہ آئی ایم ایف نے آج ہمارے لیے لون ٹرانس اپروول کرنی ہے اور کلائمیٹ فائنینسنگ کی بھی اپروول کرنی ہے, اس کی پارشل پیمنٹ. تو آئی تھنک دیٹس گوئنگ ٹو بی اے پازیٹیو. وہ اگر آج ہو جاتا ہے تو وہ بہت پازیٹیو ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ اگر سرکولر ڈیٹ ریزولوشن پہ اگر کوئی پازیٹیو خبر آ جاتی ہے تو آئی تھنک دیٹس گوئنگ ٹو بی پازیٹیو فار پی ایس او اینڈ گیس کمپنیز. اینڈ آئی ایم شیور کہ گورنمنٹ وڈ بی ورکنگ آن گیس سرکولر ڈیٹ آلسو, جس سے پی پی ایل اور او جی ڈی سی کو بھی فائدہ ہوگا. Thank you, Shoaib sir, for the valuable insight. You're welcome. For more videos like this, do subscribe our YouTube channel. Thank you.